اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بے شمار رشتوں سے نوازا ہے، لیکن سب سے قیمتی رشتہ انسان کے لیے اس کی ماں کا رشتہ ہے۔ یہ ایسا خالص رشتہ ہے جس میں ملاوٹ نام کی چیز کہیں سے نظر نہیں آتی، ہر ملاوٹ سے پاک، ہر لالچ سے پاک۔ اسی لیے تو کوئی کہنے والا کیا خوب کہتا ہے کہ ماں وہ ہستی ہے جس کی محبت سمندر جیسی گہری ہے، پہاڑ جیسی مضبوط ہے اور آسمان جیسی بے حد ہے۔ دنیا میں اگر کوئی رشتہ خالص سونے کی طرح بے ملاوٹ ہے تو وہ ماں کا رشتہ ہے۔ ماں کا ایک لمس تھکی ہوئی روح کو وہ سکون دیتا ہے جو پوری دنیا نہیں دے سکتی، اور ماں کی گود وہ پہلا مدرسہ ہے جہاں انسان محبت، قربانی اور زندگی کا اصل مطلب سیکھتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی عظیم لوگ دنیا کی کایا پلٹنے کے لیے آئے، ان کی تربیت دراصل ان کی ماں نے کی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں گود ماں دیے درسگاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نسب العین بندہ۔ ماں ہی وہ عظیم ہستی ہے جو خود مشکل، مصیبت سب کچھ برداشت کرتی ہے، اپنی اولاد کا سکھ، اپنی اولاد کا چین اپنے رب کے حضور مانگتی ہے۔ سردیوں کے موسم کے اندر اولاد کی خاطر رت جگے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و فریاد کوئی نہیں کر سکتا، ایک ماں ہی ہے جو اللہ کے حضور اپنی اولاد کی خیر طلب کیا کرتی ہے۔ برادران اسلام، یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے عزت پائی، نیک نامی اور شہرت پائی، ان کی اس عزت کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت ہے، ان کی ماں کا پیار ہے، ان کی ماں کا اخلاص ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب تحصیل علم کے لیے نکلتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ میرے پاس زاد راہ نہ تھا، ماں نے اپنی چادر گروی رکھوا کر زاد راہ دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جو بے مثال قربانی میدان کرب و بلا میں پیش کی ہے، اس قربانی کی تربیت بھی در حقیقت گود سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، ماں ایسی انمول عبارت ہے کہ جہاں پہ آ کر ہر لفظ سر نگوں نظر آتا ہے کہ ماں کی شان، ماں کی عظمت، ماں کی طہارت، ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ لفظوں میں کیوں کر بیان کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا کہ ماں بستر علالت پہ ہے، ڈاکٹر قریب آتا ہے تو ڈاکٹر کو بلا کے ماں اس کے کانوں میں کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب دوا کم قیمت لکھیے گا، میں جانتی ہوں میرے بیٹے کی جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ ایسا ایثار آپ کو دنیا میں کوئی اور کر کے نہیں دکھا سکتا۔ آپ رات ڈھلے گھر آئیں یا دن کے اجالے میں گھر آئیں، دروازے پہ کھڑی آپ کی منتظر آپ کی ماں نظر آئے گی۔ باقی تمام کے تمام رشتے شاید لالچ میں، ایک ماں ہی ہے جو بغیر لالچ کے ہے۔ اس لیے جن کو یہ رشتہ ملا، اس کی قدر کیجئے۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے جو دنیا میں ایک بار ملتی ہے، پھر چاہنے کے باوجود بھی دوبارہ میسر نہیں ہے۔ آپ کبھی ماں کی ممتا، ماں کا پیار، ماں کا لمس محسوس تو کر کے دیکھیے۔ خدا کی عزت کی قسم، انسان کی تھکاوٹ ایک لمحے میں دور ہو جاتی ہے جب ماں محبت سے یہ کہتی ہے، میرا بیٹا آیا، میرا لال آیا۔ لیکن آج ہم نے اس رشتے کے ساتھ کیا کیا؟ میرے اور آپ کے لیے اپنے دوستوں کے لیے وقت ہے، میرے اور آپ کے لیے اپنے دیگر معاملات کے لیے وقت ہے، کیا ہم نے اس عظیم رشتے کے لیے کبھی وقت نکالا؟ وہ ایک بندہ کہتا تھا، میں اپنے ماں کو اتنے پیسے بھیج دیتا ہوں، لباس بھی لے کے دے دیتا ہوں، ہر ضرورت کو پوری کر دیتا ہوں۔ ارے بابا، آپ کو کس نے کہا کہ ماں کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کے اچھے لباس لے کر دینے کی ماں کو ضرورت ہے؟ نہیں بابا، اس کو ضرورت ہے تو آپ کی خدمت کی، اس کو ضرورت ہے تو آپ کے پیار کی، اس کو ضرورت ہے تو آپ کے پاس بیٹھنے کی، اس کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو پیار سے ایک مرتبہ ماں تو کہیں۔ یہی تو فرق ہے اسلام اور باقی تہذیبوں کے اندر، کہ اسلام ماں باپ کا احترام سکھاتا ہے، اور باقی تہذیبوں کے اندر ماں مرتی ہے مر جائے، باپ مرتا ہے مر جائے، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آئیے اس رشتے کی قدر کیجئے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے آدھی آدھی رات تک ماں کو جاگتے دیکھا، میں نے آدھی آدھی رات تک ماں کو دروازے پہ کھڑے اپنے بیٹے کے آنے کا منتظر دیکھا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، میں رات اکثر محافل کے سلسلے میں باہر جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو انتظار کرتی ہوئی ماں ہاتھ آئے رب کی بارگاہ میں میری خیر مانگتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، یا اللہ میرے بیٹے کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچانا۔ ماں کے سوا ایسا ہی
ایثار، ایسی محبت کہیں پہ نہیں ملے گی۔ تو آئیے ماں کی قدر کیجئے۔ وہ لوگ یقیناً کامیاب ہیں جنہوں نے ماں کی عزت کو سمجھا، ماں کی توقیر کو سمجھا۔ وہ لوگ یقیناً زمانے کے اندر قابل تحسین ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش۔ یاد رکھیں، آپ کی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، سارے مجاہدے ایک طرف، ماں کے منہ سے نکلے ہوئے چند جملے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا وہ مقام رکھتے ہیں جو آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکاتیں نہیں رکھتی۔ کبھی ماں کو وسیلہ بنا کے رب کی بارگاہ میں حاضر تو ہوں، کبھی ماں کی ممتا سے نکلی ہوئی آواز کو محسوس تو کریں۔ عرش خدا تک اگر کوئی آواز جاتی ہے تو وہ ماں کی آواز جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ زمانے میں سکھ کے متلاشی ہیں تو ماں کے قدموں میں سکھ۔ اسی لیے تو کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت رب نے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ان کی بخشش کرے، جن کی زندہ ہیں اللہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔